ہے ہمارے نوجوان سٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ جی ہاں، ملک میں حالات کافی بہتری کی جانب جا رہے ہیں، اکانومی ہماری گروتھ کر رہی ہے، روزگار کے مواقع بھی حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو مہیا کیے جائیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بڑے پیمانے پر اور تاریخ کی کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی، اگر ہم دیکھیں اس کو مائگریشن کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں بڑی تعداد میں وہ دیگر ممالک گئے ہیں، اور کس لیے گئے ہیں؟ وہاں پر سٹڈی کے لیے جاتے ہیں، کچھ روزگار کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اب سٹڈی ویزاز، آپ پیرنٹس جو ہوتے ہیں، والدین بیچارے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں، اپنا گھر بار، اپنی زمینیں جائیدادیں تک ان کی بک جاتی ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، کسی سے ادھار پکڑتے ہیں، جگاڑ لگاتے ہیں، وہ دے کر کے وہ بھاری بھرکم رقوم ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں فراڈ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں فراڈ سے کس طرح سے بچنا ہے، ہمیں کس طرح سے ایک ماہر کنسلٹنٹ کو پکڑنا ہے، اس سے رجوع کرنا ہے، اس سے رابطہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کی جمع پونجی اور ہماری زندگی کی جو ساری محنت ہوتی ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی بلیسنگ بھی ہوتی ہے، نعمت بھی ہوتی ہے، وہ ہماری اولاد ہوتی ہے، اس کو ہم نے کامیاب بھی بنانا ہے۔ تو ہمیں ایسے میں ان تمام چیزوں سے ایک جو مستند ویزا کنسلٹنٹ ہوتا ہے، جو سٹڈی ویزاز ہمیں دیتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں اور پھر سٹوڈنٹس کو بھیجتے بھی ہیں، اور سٹوڈنٹس وہاں پر جا کر کے کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں پر آج ہم بات کریں گے تاکہ ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی فراڈ نہ ہو جائے۔ ہمارے بچوں کو، ہم نے پاکستان کو کامیاب بنانا ہے۔ اچھی تعلیم، ہائر ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جی آج میرے معزز مہمان ہیں سینئر اسٹوڈنٹ کنسلٹنٹ جناب ڈاکٹر ہمایوں رشید صاحب، آج میرے مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں۔ MBBS ہیں آپ، MD چیئرمین ہیں نساق کنسلٹنٹس، اور 20 سال سے زائد کا آپ کا تجربہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں آپ نے اسٹوڈنٹ کو مختلف ممالک میں بھیجا ہے اسٹڈی کے لیے۔ تو ہم ڈاکٹر ہمایوں صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اپنی مارننگ شو میں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی فرسٹ آف آل بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، موسٹ ویلکم۔ اور جو خاص ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ نے بلایا، اس کے اوپر آپ نے جو کویشچن پوچھا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ سر ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، معصوم جو دیہاتی خاص طور پہ ہوتے ہیں، دیہات سے، اب تو شہری بھی اپنے بچوں نے جانا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے۔ تو جی اس وقت پاکستانیوں میں سب سے زیادہ کون سا ویزا مقبول ہے اور اس کی ریزن کیا ہے ہمایوں صاحب؟ اس وقت پاکستان کا جو صورتحال ہے، ہر دوسرا بچہ جو ہے نا وہ اسٹڈی کے لیے ابروڈ جانا چاہ رہا ہے۔ اچھا، بچوں کی جو ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے فارن میں سٹڈیز کی ریشو بڑھ گئی ہے کمپیئر ٹو، جو اگر آپ پہلے والا ٹائم دیکھیں تو اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور گزشتہ 3 سے 4 سالوں میں، میں صحیح کہہ رہی تھی؟ جی 3 سے 4 سالوں میں اور بھی بڑھ گئی ہے، جی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ہم بخوبی جانتے ہیں، جو ہمارے اس وقت اسٹیٹ کے کچھ صورتحال ایسی ہیں، لیکن بہتری کی طرف جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہاں جی، ظاہر ہے ہمیں اسٹیٹ کا بھی، ہمیں حکومت کا بھی ساتھ، جی اس لیے تھوڑا سا قوم ہے تو یہ سب ہے، پاکستان ہے۔ جی بالکل ایسی ہے، اور بچوں میں پینک ریٹ ہے، اس لیے بچے بہت زیادہ نہیں، پینک نہ بھی ہو، میں کہتی ہوں ایک اچھی چیز ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیے سب کو، اگر کوئی جا سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کو جانا چاہیے۔ ویزا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کہ کون سا ویزا آپ سجیسٹ کریں گے جو، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ سجیسٹ تو ویزا اسٹڈی ویزا ہی بیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو خاص طور پہ یورپین کنٹریز ہیں یا انگلش کنٹریز ہیں، وہاں پہ آپ کو اسٹڈی کے ساتھ جو جاب کی اپرچونٹی مل جاتی ہے نا، اسٹوڈنٹس وہاں پہ جا کے اپنی ارننگ بھی کر لیتے ہیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، برڈن نہیں ہوتا، نہ اسٹیٹ کے اوپر ہے نہ فیملی کے اوپر ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اسٹڈی، ورک، وزٹ اور امیگریشن ویزا، یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں نا؟ جی یہ کائنڈلی اس بارے میں ہمیں بتائیے گا، جی فرق ان کا کیا ہوتا ہے؟ جو وزٹ ویزا ہوتے ہیں تو یہ تو آپ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی پرپز کے لیے، بزنس وزٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا، تو یہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، آپ اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ آ جاتے ہیں۔ بزنس کے لیے پھر آپ کو ایک پراپر آپ کی بزنس اینٹی ہونی چاہیے رجسٹرڈ، پھر آپ کا کوئی پرپز ہو، پھر آپ کے ساتھ، اور اس کے لیے یہاں پہ پاکستان میں آپ کا بزنس آلریڈی آپ رن کر رہے ہیں، اسٹیبلش ہو، اچھا اس کا بزنس اسٹیبلش ہو، کوئی رن کر رہے ہوں، اسی سے ریلیونٹ اگر آپ ڈومین میں ہیں تو ہی آپ بزنس ویزا پہ جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور امیگریشن؟ امیگریشن کے لیے وہ یہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے، بڑا لینتھی پروسیس ہے،
تو اس میں جو ہے لیکن لوگ جا رہے ہیں جی، لوگ اس میں امیگریشن میں بہت جا رہے ہیں. امیگریشن میں جو لوگ جا رہے ہیں، جو پریفر کر رہے ہیں، وہ انگلش کنٹریز ہیں. اچھا، انگلش کنٹریز کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے. ابھی شینجن زون کا بھی بہت زیادہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. تو کینیڈا کا میں نے سنا ہے کہ لوگ بڑا اس کی وش کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا مشکل ہے. جی، کینیڈا ایز کمپیئر ٹو تو ڈاکٹر صاحب اس کی ریزن بھی ہمیں بتائیے گا کیوں؟ اس میں ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا، کرائٹیریا ان کا ٹف ہوتا جا رہا ہے. ان کی منسٹری کی طرف سے جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشن ایسے آ رہے ہیں کہ جو کہ ہمارے اپلیکینٹ جو ہے نا ان کے لیے وہ میٹ نہیں کر پا رہے، ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کر پا رہے. دیٹ از دا مین ریزن. اچھا، ابھی ریسنٹلی مجھے میرا اتفاق ہوا، میں گئی تھی وزٹ کے لیے، میرا کوئی 1 ہفتے کا ٹور تھا. تو وہاں پہ کیا ہوا، ایئرپورٹ پہ میں نے جو دیکھا اور مجھے بہت عجیب لگا. ٹھیک ہے، وہاں پہ 2 نوجوان تھے. یہ سامنے کیمرہ مین ہے، ہمارا بچہ ہے ینگ، اس کی ایج کے، مطلب ٹین ایجر ہی کہہ لیں آپ ان کو. اسٹڈی کے لیے انہوں نے بیرون ملک جانا تھا. ان کو جی FIA کا جو وہاں پر بیہیویئر تھا، اور ان دونوں ایک اسٹوڈنٹ کو تو آف لوڈ کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ نے آگے نہیں جانا ہے. پھر ان کا وہاں پہ جو رویہ تھا، پھر اپنے ابا سے بات کراؤ، ابا کہیں بیچارہ گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، ابا سے بات کروائی. پھر وہ ادھر معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا کہ الٹیمیٹلی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، ہم لوگ چلے گئے، وہ بچہ کہیں وہیں پہ ظاہرہ رہ گیا ہوگا. تو یہ آف لوڈ کر دیا جاتا ہے صرف یہ کہہ کر کے کہ اسٹڈی ویزا پہ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہاں پہ جا کر کے وہ پھر بارڈر کراس کر جاتے ہیں، کہیں اور نکل جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس وقت جو یہ والا ایشو بہت ہائی لائٹ ہوا ہے. ہاں، اور آف لوڈنگ ایئرپورٹس پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسٹوڈنٹس کو، وزٹر کو، بزنس کمیونٹی کو، ایون کہ جو لوگ پہلے سے بھی ورک وہاں پہ کر رہے ہیں ان کو بھی ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہے. تو سارے لوگ اس طرح کے نہیں بھی ہوتے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے، جو آپ کے چینل کے تھرو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ کوئی ایک ایسا فارمیٹ بن جائے جس سے جو جنیاں لوگ ہیں وہ ایٹ لیسٹ سفر نہ ہوں. وہ اپنی امیگریشن وغیرہ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پہلے سے کروا لیں. اس کے لیے جیسے ویزا کے لیے ہم ایمبیسی میں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ سبمٹ کرواتے ہیں، تو اسی طرح کا کوئی نہ کوئی وہ ایشو کر دیں، سرٹیفکیٹ کوئی اپنا بنا دیں، FIA اپنا ایشو کر دے، تاکہ جو بھی اپلیکینٹ ہے، جو بھی باہر جانے کا خواہش مند ہے، وہ اس پرابلم سے بچ سکے. ادارہ بھی اپنا کام کر لے اور جو اپلیکینٹ ہے وہ بھی سفر نہ ہو. ٹھیک ہے. جی، اس پہ گورنمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپر جی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرو. ایسی بنا دیجیے نا. اس سے ڈپارٹمنٹ اور جو ٹریولر کے لیے، دونوں کے لیے آسانی ہوگی. تو اس میں آپ جیسے جو ماہر کنسلٹنٹ ہیں، آپ لوگ تعاون کرنے کو تیار ہیں؟ آپ نے کبھی اپروچ کیا ہو اپنے طور پہ، آپ نے کوشش کی ہو کہ نہیں؟ بالکل، ہم نے کوشش کی ہے. ہم نے ہماری ایک ایسوسیشن بھی ہے فارن اسٹڈی کنسلٹنٹ کی. اچھا. تو اس کے تھرو بھی ہم ڈیفرنٹ چینلز پہ، ڈیفرنٹ میڈیاز کے اوپر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ میسج کنوے ہو. آپ یہ جو ابروڈ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے سٹیزن ہیں، اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. آپ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہمیں پہلے سے بتا دی جائیں کہ آپ کی کیا ہے، کوئی ایک چیک لسٹ دے دی جائے، تاکہ اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا ہم لوگ ان کو پریپیئر کروائیں اور بچوں اپنا سفر آگے تعلیم کا جاری کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کون سے ممالک ہیں 2025 اور 26 کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو پاکستانیوں کے لیے نسبتاً وہ بہتر ویزا آپشنز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کن کنٹریز میں جانا چاہیے، پریفر کرنا چاہیے؟ ہمارے نوجوانوں کے لیے انگلش کنٹریز میں جو اس وقت UK ہے، کینیڈا، آسٹریلیا میں چیزیں بہت زیادہ ٹف ہو گئی ہیں. اس وقت UK ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے. آسٹریلیا بھی ٹف ہو گیا؟ جی. UK ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جو کہ ایزیلی ویزا دے رہی ہے پاکستانیوں کو. سیکنڈلی پھر یورپ میں آپ چلے جائیں، ہنگری ہے، اس کی ویزا ریشو اچھی ہے. اس کے بعد سینٹرل ایشیا میں بچے جو جا رہے ہیں MBBS کے لیے، ان کی ویزا ریشو بہتر ہے. تو اس طرح سے ہے. باقی اوور آل کمپلیکیشنز ود دا پیسج آف ٹائم وہ بڑھتی جا رہی ہیں. مسائل کا سامنا ہمیں گلوبلی کرنا پڑ رہا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. اچھا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ کیا ہمیں بتائیں گے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا، اس کی جو نمبر آف اپلیکینٹس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں.
وہاں انہوں نے ایک اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے ایک سرٹن نمبر آف اپلیکنٹ لینے ہوتے ہیں. اچھا. تو ہمارے بہت سارے جو بچے ہیں نا, ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے, ان کا اوور فلو ہونے کی وجہ سے انہوں نے فلٹر لگا دیا کہ ہم نے اب اتنے سے ایک لمٹ سیٹ کر دی, اس سے اوپر ہم نے اپنے بچوں کو, آپ پاکستانیوں کو نہیں لینا. تو اسی طرح انہوں نے ہر کنٹریز کا یورپ میں یہ چیزیں بنا دی گئی, اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے اور یہ جو ہمارا ریجن ہے اس کے لیے انہوں نے ایک الگ سے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے, سلوٹس فکس کر دی ہوئی ہیں. تو یہ ریزن ہے. تو ویزا فائل کی ریجیکشن بھی ہو جاتی ہے. جی, سب سے زیادہ ریجیکشن کی ریزن کیا ہے, کہ کیا وجہ کیا ہے؟ تیاری ان کی پراپر نہیں ہوتی ہے, ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے, کہاں پہ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں؟ جی, ویزا کے ریجیکشن کی جو مین ریزن ہے نا, وہ ہے لیک آف نالج. پراپر ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا اپلیکینٹ کو, بتاتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے فائل کیسے پریپیئر کرنی ہے, ایمبیسی میں جو پراپر ریکوائرمنٹس ہیں کیا, فائل کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, اسٹیٹمنٹ کا ان کو نہیں ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے کہ کتنے ملین کی آپ نے دینی ہے, سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ نے کیا دینا ہے. تو ایک ہر ایمبیسی کی ایک چیک لسٹ ہوتی ہے. اچھا. پراپر ایک چیک لسٹ ہوتی ہے جو کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے نا ایمبیسیز ہیں, جو کونسلیٹ ہیں, وہ اپنی اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں. اچھا. تو اس کے اکارڈنگلی جو بھی اپلیکینٹ ہے وہ اپلائی کرتا ہے, تو موسٹلی ویزا مل جاتا ہے. لیکن ونس اگین وہی کہوں گا, انگلش کنٹریز جو اور یورپین کنٹریز جو ہیں اس میں اسٹل ویزا کے وہی نمبر آف سلوٹس کی وجہ سے ایشوز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یو ایس اے کے ویزاز پچھلے دنوں ہماری جو صحافتی برادری ہے بہت سارے جرنلسٹ کا ہیں, اور صرف جرنلسٹ کی میں بات نہیں کر رہی, پرانے کلاس میٹس بھی ایک تو ان سے بات ہوئی ہے. یو ایس سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں آج کل. کیا ویزا آسان ہوا ہوا ہے, ان کی پالیسی چینج ہوئی ہے کیا, اس پہ کیا بریف کریں گے, بلکہ گائیڈ کریں گے اس وقت جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ؟ یہ فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے یو ایس اے میں. ہاں. تو اس چیز کو اس وقت پلی بنا کے تو اپلیکنٹس زیادہ ہو گئے ہیں, اس لیے جو نا زیادہ لوگوں کا رجحان اس وقت کینیڈا اور یو ایس اے کے ویزے کے لیے ہو گیا ہے. ہاں. کینیڈا کا تو آپ کہہ رہے ہیں نا اسٹریٹجی تھوڑی سی. جی, لیکن یہ ہے ان کو وزٹ ویزا ملے گا نا, آپ اس ٹورنامنٹ کے لیے جائیں گے, ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے جائیں گے. اچھا. تو انہوں نے الگ سے ایک کوٹا انٹروڈیوس کروایا ہے. تو اگر ابھی کوئی یو ایس اے کے لیے کوئی ہمیں جو دیکھنے والے ناظرین ان میں سے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ابھی ٹائم ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں اپلائی, یو ایس اے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہے پہلے آپ آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں کہ وزٹ ویزا پہ آپ نے جانا ہے, جی ٹھیک ہے, تو اگین وہ ابھی ان پروسیس ہے, تو دوبارہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں, اگر ایک بار ان پروسیس آ گیا ہے آپ کے, وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, تو آپ کی اپلیکیشن آپ دوبارہ جنریٹ نہیں کر سکتے, سسٹم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک. اچھا جی, اس سارے جتنے بھی ویزاز اس وقت کیٹیگریز ہم بتا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا بینک اسٹیٹمنٹ اور اس میں فائنینشیل پروف یہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں؟ اس میں بینک اسٹیٹمنٹس ہاں جی بہت اہمیت کی حامل ہے. اوکے. کیونکہ ان کو یہ میک شور کرنا ہوتا ہے ویزا آفیسر کو جی جی کہ آیا یہ جو بچہ جا رہا ہے اس کے پاس اسٹڈی کے لیے جس کورس کو اس نے سلیکٹ کیا ہے اس کے لیے اس کے پاس فنڈ سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سفیشینٹ فنڈ ہے, یہ جا کے کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں نہیں پڑے گا, دین وہ ایزیلی ویزا گرانٹ کر دیتے ہیں. وہ میک شور کرتے ہیں کہ ہاں فائنینشیل سسٹم ٹھیک ہے اس کا, تو ہم اس کو ویزا گرانٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت پورے پروسیس میں جو نا بینک اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایک اہم چیز ہے, اور جو ویزے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور جعلی ڈاکومنٹس کیس جو ہے وہ کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے نا, کہ آپ ڈگری کوئی جعلی, اچھا ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈگری بن جائے گی, وہ کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو نہیں وہ بن جائے گا. یہ جو ہے آگے جا کے پھر یہ ایٹ دی اینڈ پھنس جاتے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان نہیں ہے, یہاں پہ تو جگاڑ لگا لیتے ہیں, ہر چیز کا حل نکل آتا ہے, ٹھیک ہے, ہم ایسے میں جا کے پھنس جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ویزا ریشو کے حوالے سے آپ نے جب پوچھا ہے, ہاں تو ریجیکشن کا جو پوچھا ہے اس کی ریجیکشن ریشو کیا ہے, تو اس میں سے دا ون آف دیم ایک فیکٹر یہ بھی ہے, ہیلتھ پروفیشنل کے ویزے ڈینمارک نے دیے لاسٹ ایئر بہت زیادہ, ڈنمارک نے دی ہے. تو اس میں یہ ایشو ہوا کہ اسٹوڈنٹس اسٹڈی ویزاز جی اسٹڈی ویزا دیے, اور ڈاکٹرز اور نرسز کو خاص طور پہ, پیرامیڈکس کو بہت زیادہ ویزا گرانٹ کی, ایون کہ وہ فیملی کے ساتھ انہوں نے
زبردست مائیگریٹ کیا فیملیز نے, اور بہت سارے لوگ مستفید ہوئے. تو سڈنلی انہوں نے اس کو بریک لگا دی. ریزن کیا تھی؟ ہمارے اپلیکینٹ نے بوگس ڈاکومنٹ دینا شروع کر دیے. تو اس طرح کی چیزیں جو بھی نا وہ بھی خرابی کا باعث بنتی ہیں, ریجیکشن کا باعث بنتی ہیں. اچھا, جعلی ویزا, اس کی جو ایجنٹس ہوتے ہیں, جعلی ویزا ایجنٹس, ان کی پہچان کس طرح سے کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی فراڈ کا شکار نہ ہونا؟ آپ کیا گائیڈ کریں گے, کچھ ٹپس اگر آپ دینا چاہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جائیں اس ادارے سے, ان کو چیک کریں کہ کیا وہ ان کا ادارہ رجسٹرڈ ہے. ایز سچ کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے کہ جو کنسلٹنٹ کو, جو ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں ان کو رجسٹرڈ کرے. اچھا, ابھی تک کوئی ایسی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے. صرف SCCP کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اپنی وہ ساری ڈاکومنٹیشن ان کے ساتھ ان کی رجسٹرڈ ہوتی ہے. اب پرپز اس میں مینشن ہوتا ہے کہ ہم کس پرپز کے لیے, ہم امیگریشن کا کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم ایجوکیشن کا کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ ان کے ڈاکومنٹس چیک کریں ساری, اگر تو وہ ہیں تو ویل اینڈ گڈ ان کے ساتھ کریں. پھر ڈیلنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنا ایکسپرٹ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے انٹرنیشنل لیول پہ ٹورز کتنے ہیں, اس کے ایگریمنٹس ہیں یا نہیں ہیں. ایک کنسلٹنٹ وہ خود ہی وہ لاہور سے باہر نہیں گیا یا پاکستان سے نہیں گیا تو وہ کیا کنسلٹنسی کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو پریفر کرنا چاہیے جن کا خود کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو, جو گلوبلی جنہوں نے وزٹ کیا ہو, جن کو پتہ ہو, جنہوں نے MOU سائن کیے ہوں. اور جس بھی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اس کی کمپنی کے ڈاکومنٹ چیک کریں. اگر وہ کسی پروڈکٹ کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتا ہے تو وہ آپ اپلیکنٹ کا کام ہے ان سے کنفرم کریں کہ جی آپ کا اگر ایگریمنٹ ہے تو آپ ہمیں اس کا پروف دیں. ٹھیک ہے, تو تبھی ہی جا کے ان کی جو ہے نا اتھینٹسٹی ویریفائی ہوگی کہ یہ جینیئن لوگ ہیں, دین ہی وہ پروسیڈ کر پائیں گے. ورنہ جگہ جگہ دکانیں تو سب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ جگہ جگہ کنسلٹنٹ تو آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا. جی یہ ہے المیہ ہے یہ, لیکن اتھینٹک کی پہچان جیسے ڈاکٹر ہمایوں آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. تو آپ اب تک کتنے اسٹوڈنٹس کو بھیج چکے ہیں اسٹڈی ویزا پہ یا پھر وزٹ, امیگریشن, یہ سارے ویزاز آپ کا کیسا چل رہا ہے کام؟ ہمارا کریئر الحمدللہ مور دین 20 ایئر سے ہے. تو اس دوران ہم نے کو تھاؤزنڈ کے حساب سے اسٹوڈنٹس بھیجے ہیں. گنتی نہیں ہے. جی گنتی نہیں ہے, انگنت ہے. ہاں, تو پاکستان کے ہر سٹی سے بچے ہم نے بھجوائے ہیں. ڈاکٹرز ہم نے اسٹوڈنٹ بہت بھجوائے ہیں جو ایز اے ڈاکٹرز, ایز اے پروفیسر, ایز اے کنسلٹنٹ. اس وقت پاکستان کا کوئی ایسا ٹیچنگ ہاسپٹل نہیں ہے جو ہمارے ادارے سے گیا اور آ کے کام نہ کر رہا ہو. یہ الحمدللہ ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خواتین جو انٹرسٹڈ ہیں وہ باہر جانا چاہتی ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کو, خواتین کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا جو ویزا ریجیکشن ہے وہ نہ ہو؟ خواتین بہت زیادہ اس وقت جانا چاہ رہی ہیں, جا بھی رہی ہیں. تو یہ خوشائند بات ہے کہ ہماری فیمیل کا رجحان بھی جو ابروڈ کی طرف بڑھ گیا ہے, جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو ان کو جانا چاہیے, اپلائی کرنا چاہیے. ان کی ویزا ریشو بھی ایز کمپیئر ٹو میل زیادہ ہے. ایک فیمیل ہونے کی وجہ سے ان کو ایک سافٹ کارنر بھی یہ والا بھی ایج ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی ویزا ریشو. ہاں جی, کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تیاری کس قسم کی ہونی چاہیے خواتین کی, یا کن ویزاز کے لیے ان کو اپلائی کرنا چاہیے؟ اسٹڈیز ویزا بیسٹ ہے. اسٹڈی ویزا دی بیسٹ ہے فیمیلز کے لیے, اور ان کو ایزیلی گرانٹ ہو جاتا ہے. ہر کنٹری جو ہے نا, لیکن اس کے لیے کوئی ایج لمٹ بھی تو ہوتی ہے. جی بالکل ایسی ہے. ہر کنٹری کا, ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک الگ کرائٹیریا ہے. اس کے اکارڈنگلی وہ ڈیفینیٹلی وہ ضروری چیزیں ہیں, وہ کرنی پڑتی ہیں. نہیں, اب ظاہر ہے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ 38 یا 40 ایئرس کی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اسٹڈی کے لیے تو نہیں اپلائی کر سکتی. اس کو کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ اس میں پھر وہی فیملی امیگریشن آ جاتی ہے اپنے اسپاؤس ویزا کے ساتھ, جو یقیناً ایک بہت مہنگا لمبا چوڑا پروسیجر ہے. جی یہ لمبا چوڑا ہے, لینتھی ہے, کوسٹلی ہے. تو یہ پھر تھوڑا سا ٹف بھی ہے, ٹائم ٹیکنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر کسی کا ڈاکٹر صاحب ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ویزا ریجیکٹ ہونے کے بعد دوبارہ وہ شخص, بندہ یا بندی, وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس کا پھر طریقہ کیا ہے؟ جی بالکل, اگر کسی کا وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے ویزا اگر کسی کا بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اپلائی کر سکتا ہے. ہر ایمبیسی کا, ہر کنٹری کا اپنا رول ہوتا ہے. کچھ ایمبیسیز ایسی ہیں وہ آپ کو ٹائم فریم دیتی ہیں
کہ آپ اتنی دیر میں اپنی اپیل فائل کر لیں. کچھ جو ہیں وہ آپ کو نہیں دیتی, ایون کا جسٹیفیکیشن بھی نہیں دیتی. یہ کچھ یورپین کنٹریز ایسی ہیں وہ آپ کو جسٹ ریجیکشن کی اسٹیمپ لگا دیتی ہیں, آپ کو ریزن نہیں بتاتی. لیکن آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, وہ ایک سرٹن ٹائم آف پیریڈ کے بعد آپ کہتے ہیں جی اس انٹیک میں ہم نے آپ کو ویزا گرانٹ نہیں کیا, آپ اگلی انٹیک میں آ جائیں تو ہم آپ کو ویزا دیکھیں گے فائل اور آپ کو ویزا گرانٹ کر دیں گے. تو کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن میں ہوتی ہے. جی ڈاکومنٹیشن میں کسی نہ کسی اینڈ پہ کچھ نہ کچھ مائنس ہوتا ہے, جس وجہ سے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اپلیکینٹ سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتے کونسلر کو. انٹرویو کلیئر کرنا بھی تو ایک ٹاسک ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, انٹرویو بڑا ٹف ہوتا ہے. رومانیہ اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ بچے جا رہے ہیں, لیکن ویزا ریجیکشن بھی بہت زیادہ ہے. انٹرویو ان کا ٹف ہے, 45 منٹس کا آلموسٹ وہ انٹرویو لے رہے ہیں. انہوں نے جاننا ہوتا ہے, پرکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو اسٹوڈنٹ جا رہا ہے اس کا پرپس اسٹڈی ہی ہے, کچھ اور تو نہیں ہے. تو ان چیزوں کو میک شور کر رہے ہیں. انٹرویو کی کرواتے ہیں آپ تیاری؟ جی بالکل, ہم انٹرویو کی پراپر پریپریشن کرواتے ہیں. اس کو بتایا جاتا ہے بچے کو کہ کس طرح کا انٹرویو ہوگا, کیا کیا کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. موسٹلی وہ ایجوکیشن بیک گراؤنڈ جو بچے کا ہوتا ہے اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں, یا وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اسی ہی کنٹری کو کیوں چوز کیا. تو آپ نے سیٹسفائیڈ کرنا ہوتا ہے کونسلر کو کہ ہم اس کنٹری میں کیوں جا رہے ہیں, اور جو ڈاکومنٹس اپلیکینٹ نے دیے ہوتے ہیں اسی میں سے انہوں نے اپلیکینٹ کا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ڈاکومنٹس میں اور اس کی باتوں میں سچ اور جھوٹ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایز پر مائی انالیسس کو وہ ان کا ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے اپلیکینٹ کو کیسے پرکھنا ہے. صحیح, ٹھیک. خواتین کی ہم بات کر رہے تھے, تو خواتین کس کس سیکٹر سے زیادہ تر جا رہی ہیں بیرون ملک؟ نرسنگ ہے, ٹیچنگ ہے, کیا جرنلزم ہے؟ ہیلتھ پروفیشنل کا رجحان بہت زیادہ ہے اس وقت. ان کے لیے اسکوپ زیادہ ہے یا رجحان ان کا زیادہ ہے؟ ان کے لیے اسکوپ زیادہ ہے. اسکوپ زیادہ ہے. اسکوپ خواتین اس لیے پریفر کر رہی ہیں کیونکہ خواتین ابھی فیملی موو کر سکتی ہیں. یورپین کچھ کنٹریز ہیں جہاں وہاں پہ نا, اچھا, تو اس لیے ان کا جو نا جو خاص طور پہ میڈیکل فیلڈ میں ہے ان کے پریفرنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس وقت. اس میں ناروے ہے, ظاہر ہے وہاں پہ اولڈ ایج ان کے ہاؤس ہیں, وہاں پہ ان کو نرسنگ کی اور نرسز کی بہت زہرہ ضرورت ہے. نرسز کی ضرورت بھی ہے, جاب اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہے نرسز کے لیے. اس کے برعکس دیکھا جائے تو جو یہاں سے ہیلتھ پروفیشنل جا رہے ہیں ان کو فیسلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. بچوں کی ایجوکیشن فری ہے, اچھا, اکاموڈیشن فری ہے, اسٹیٹ ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کون سی کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی یہ ڈنمارک ہے, ناروے ہے, سویڈن ہے, اور یہ سب اچھے کنٹریز ہیں. جی اور یہ سارے شینجن زون کے اچھے کنٹریز ہیں. ہاں, اچھا ڈاکٹر صاحب, کسی کا ویزا اگر ایک بار ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ریجیکشن ہے, ریجیکشن ہسٹری, وہ اس کے مستقبل میں اگر وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے؟ جی بالکل اثر انداز ہوتی ہے. یورپی یونین کا اور شینجن زون کا ایک سینٹرل سسٹم ہے. اگر ایک بار ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو انہوں نے سسٹم میں اس کا ڈیٹا انٹر کر دینا ہے. جی, تو ویزا نہ ملنا یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ ویزا کبھی بھی نہیں ملے گا. ویزا اس کو مل جائے گا, لیکن اس کو مشکل آئے گی تھوڑی. اس کو اپنے انٹرویو اچھا پریپیئر کرنا پڑے گا, اپنے ڈاکومنٹس اچھی طرح سے پریپیئر کرنے پڑیں گے تاکہ وہ ویزا آفیسر کو سیٹسفائڈ کر سکے. جو اس کی لاسٹ اس میں کوئی ڈیفیشنسی تھی فائل میں, کچھ کمیاں تھی, تاکہ وہ پوری کرے اور وہ اپنی فائل سبمٹ کرے اور اس کو سیٹسفائڈ کرے. تو ریجیکشن کے زیادہ کیسز جو ہیں وہ اسٹڈی ویزا میں آتے ہیں, وزٹ میں آتے ہیں, امیگریشن میں آتے ہیں, کس میں آتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو ریجیکشن کی ریشو ہے وہ وزٹ ویزا میں ہے. اچھا, جی. ہاں, کیوں؟ ہمارا گلوبلی اگر دیکھا جائے تو سوشو اکنامک اسٹیٹس ہے نا ہمارا, جو لوگ اپلائی کرنے جائے گا نا جو افورڈ کر سکتا ہے, جس میں گھومنے پھرنے کے لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایڈوائزر ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اس کا وہ فائنینشیل اسٹیٹس ہی نہیں ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو آپ اس کو شینجن زون کا انگلش کنٹریز کا کروا دیں, جو ایک بندہ ٹکٹ بمشکل افورڈ کر سکتا ہے, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں پھر وہ آگے سے کیا رسپانس ہوگا. بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ ایک بہت بڑی ایک نا اماؤنٹ بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے. ہاں, تو جو کہ نہیں ہوتی, اس وجہ سے
وہ ریجیکشن کا باعث بنتی ہے. اچھا اینڈ پہ میں چاہتی ہوں اگر آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ایک پراپر گورنمنٹ کو کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور آپ ان کے ساتھ اس طرح کے جو ماہر کنسلٹنٹ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے وہ اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی ینگسٹرس ہیں ان کو بڑا انسلٹنگ ہوتا ہے کہ آپ وہ جا رہے ہیں بیچارے تیاری کر کے، پردیس کی پوری تیاری ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، الیگل طریقے بھی ہیں، ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو آف لوڈ کر دیں اس طرح سے ہرڈل کریٹ کریں. کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں کہ ایک ریگولیٹری باڈی بنا دی جائے جو کہ جیسے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ہر چیزوں کی ریگولیٹری باڈی ہے. یہ جو ایجوکیشن سیکٹر میں یہ جو کمپلیکیشنز ہیں اپلیکینٹ کو ہیں، کنسلٹنٹس کو ہیں، تاکہ کوئی بھی پارٹی دونوں میں سے افیکٹ نہ ہو. ایک ریگولیٹری باڈی بنی ہو جو ان کو ریگولرائز کرے، ان کو لائسنسنگ دے، ان کا اپنا ایک سرٹن کرائٹیریا بنا دیا، ایس او پیز بن جائیں، اس کے مطابق آگے ان کو وہ ڈیل کریں. جیسا کہ یہ ورک پرمٹ والے ہیں جو ویزاز ایشو کرتے ہیں، ان کو بیورو آف امیگریشن کے ساتھ ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ لائسنسنگ ایشو کر رہا ہے نا. تو اسی طرح ایجوکیشن کنسلٹنٹ کو بھی کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے انڈر کر کے تو ایک ادارہ جو کنٹرول کرے، وہ لائسنس ایشو کرے، لوگوں کو اپلیکینٹ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، یہ آتھورائزڈ ہے، تو ہم کانفیڈنس کے ساتھ اس ایجنسی، اس کمپنی کے تھرو اپنا ہم کام کروائیں. جی بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا، آپ نے ٹائم نکالا ہے اور اتنے ہمارے ینگسٹرس کو، ہمارے نوجوانوں کو جو کہ اسٹڈی ویزا کے لیے یا کسی بھی امیگریشن یا آپ وزٹ ویزا کسی بھی سسٹم میں باہر جانا چاہتے ہیں تو یہ ماہر کنسلٹنٹ آج مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے مارننگ شو کی زینت بنے ہوئے تھے. سینئر اسٹوڈنٹ کنسلٹنٹ جناب ڈاکٹر ہمایوں رشید صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ.